أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ جمال القرآن سے سماعت فرمائیں۔ اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے۔ اس وقت کہیں گے ہائے برباد ہو گئے، کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے ہماری خوابگاہ سے؟ آواز آئے گی یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور سچ کہا تھا اس کے رسولوں نے۔ نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی پر ذرا بر، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل بہشت آج حسب مراتب اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں مرصع تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ تم سلامت رہو، انہیں یہ کہا جائے گا اپنے رحیم رب کی طرف سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون صدق اللہ مولانا العلی العظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، عقیدہ علم غیب عقائد اسلامیہ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس عقیدہ کو اگر درست طور پر نہ سمجھا جائے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے درمیان خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے اور اختلافات کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن کے مختلف مقامات پر مختلف آیات قرآنیہ کے ضمن میں عقیدہ علم غیب کی وضاحت فرمائی ہے، جسے پڑھنے کے بعد تمام تر شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں اور آیات قرآنیہ کے منشا اور مدعا کے مطابق عقیدہ علم غیب کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ویسے تو بے شمار مقامات ہیں جہاں پر حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عقیدے کے بارے میں لکھا ہے، لیکن سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 کی تفسیر کے ضمن میں
آپ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ اس عقیدے کی وضاحت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس عقیدے کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ غیب کیا ہے، غیب کی تعریف کیا ہے اور غیب کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق عقیدہ علم غیب کیا ہے اور ایک مسلمان کو اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ جن کی آیت نمبر 25 اور 26 کے ضمن میں غیب کی تعریف کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں غیب کسے کہتے ہیں، اس کی تصریح کئی مقامات پر گزر چکی ہے، البتہ شیخ عبد القادر مغربی نے اس لفظ کی جو تعریف کی ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ لکھتے ہیں والغیب ما غاب عنا معاشر البشر مما لا نهتدی علیہ بشیء من حواسنا و مشاعرنا او بشیء من فراسنا و قیاسنا واستنتاج عقولنا، یعنی جو چیز انسانوں سے پوشیدہ اور مخفی ہو اور ہم اپنے حواس اور شعور کی قوتوں سے یا فراست سے یا قیاس سے یا عقل کے زور سے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ جو چیز ان ذرائع میں سے کسی ایک ذریعہ سے دریافت ہو سکے وہ غیب نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ غیب کسے کہتے ہیں کہ جسے انسان اپنے عقل سے، اپنے شعور سے اور اپنے قوت علم سے حاصل نہ کر سکے وہ غیب ہوتا ہے، اور جو انسان کے عقل و شعور کی قوتوں سے بالا تر ہو اسے غیب کہتے ہیں، اور جو انسان کے عقل و شعور اور قیاس اور سوچ بچار کے نتیجے میں چیز حاصل ہو سکتی ہو اسے غیب نہیں کہتے۔ اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 کے ضمن میں بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعریف المفردات کے حوالے سے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل، یعنی وہ علم جو حواس کی رسائی سے بالاتر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جا سکے اسے غیب کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ غیب کسے کہتے ہیں کہ جو حواس کی رسائی سے بالاتر ہو اور عقل سے حاصل نہ کیا جا سکے اسے غیب کہتے ہیں۔ اس کے بعد نہایت ضروری ہے یہ جاننا کہ علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ چیز حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے واضح انداز میں اور بڑے ٹوک الفاظ میں لکھی ہے، اس کو سننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہیں، فرشتے، جنات، انسان، جن میں علماء، اولیاء، انبیاء اور اولو العزم رسل بھی داخل ہیں، اور دیگر لوگ کوئی بھی الغیب کو نہیں جان سکتے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی دیگر صفات میں کوئی ہمسری کا دم نہیں مار سکتا، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں کسی کو شریک بنائے گا تو وہ بھی اسی طرح مشرک ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کو شریک بنانے والا یا اس کی ذات کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننے والا مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ علم غیب جو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے۔ میں نے وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے، اور بالخصوص ہمارے طلباء اور ہمارے شاہین علماء کرام کے پیش نظر عقیدہ علم غیب کی یہ وضاحت ہونی چاہیے جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس عقیدے کے اوپر گفتگو کرنے سے قبل یہ عقیدہ واضح طور پر بیان کر دینا چاہیے کہ غیب کو جاننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور مخلوق میں سے کوئی از خود غیب کو نہیں جان سکتا، اور از خود غیب کو جاننے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانے گا تو وہ مشرک ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس بنیادی عقیدے کی وضاحت کے بعد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ آیات کا ایسا مفہوم
اور تشریح نہ بیان کی جائے جو قرآن کی دوسری آیات کے سراسر خلاف ہو، ورنہ وہ قرآن حکیم کی حقانیت ثابت کرنے کے بجائے اپنے سامعین کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں سے ٹکراتی ہیں اور تکذیب کرتی ہیں، العیاذ باللہ۔ اور وہ کتاب جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کا بطلان کر رہا ہو اسے کسی عقل مند انسان کا کلام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کتاب کے ایک حصے میں کچھ لکھا ہو اور دوسرے حصے میں کچھ لکھا ہو اور دونوں حصے آپس میں متضاد ہوں، ٹکراتے ہوں، ایک دوسرے کو باطل ثابت کرتے ہوں، تو وہ کسی عقل مند انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ اسے خداوند علیم و حکیم کا کلام مانا جائے جو ہمہ بین بھی ہے اور ہمہ دان بھی۔ قرآن کریم نے اپنے کلام الہی ہونے پر دیگر دلائل کے علاوہ ایک یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ارشاد ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یعنی یہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں جگہ جگہ پر اختلافات اور تضاد پاتے۔ گویا قرآن پاک میں اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی محکم دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ آپس میں متضاد نہیں ہیں، ٹکراتی نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا مفہوم بیان کرتی ہیں جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اس میں آپس میں ٹکراؤ نہیں آتا اور ایک دوسرے کو وہ باطل نہیں کرتی۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو پھر وہ کلام الہی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن پاک کے بارے میں اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی آیات کی ایسی وضاحت کرنی چاہیے جس سے باہم ٹکراؤ لازم نہ ہوتا ہو۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد پہلے عقیدہ علم غیب کی وضاحت کی اور پھر یہ اصول بیان کیا کہ قرآن پاک میں کہیں تضاد نہیں ہے اور قرآن پاک کی دو حصے، قرآن پاک کی دو آیتیں آپس میں کہیں ٹکراتی نہیں ہیں، ان میں تضاد نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر غور و فکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتی، حالانکہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے ہمیں فرشتوں کا، نزول وحی کا، قیامت، جنت و دوزخ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ یہ تمام عالم غیب کی چیزیں ہیں، نیز کثیر آیات اور ہزاروں صحیح احادیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امور غیبیہ پر مطلع ہونا ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتائے اور بتلائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن حکیم نے بھی اس قول کی تصدیق فرما دی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ واضح فرما دیا کہ دونوں قسم کی آیات کو ہم سامنے رکھیں گے، یہاں پر کسی بھی انسان سے، کسی بھی مخلوق سے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی ذات سے جو علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں جو جنات کا، فرشتوں کا اور دیگر امور غیبیہ کا علم ہے اور اس پر ان پر ہمارا ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امور غیبیہ کو جاننا آیات سے اور صحیح احادیث سے جو ثابت ہے، ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ لکھتے ہیں اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات کی طرح اس کی یہ صفت بھی قدیم ہے، ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے۔ اب ان تینوں الفاظ کی وضاحت حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ قدیم سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اور اب جاننے لگا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اس کی حین حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے تفصیلی علم سے جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے قدیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ نہیں جانتا تھا اور بعد میں اسے وہ علم حاصل ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ قدیم کا مطلب ہوا۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ نیز اس کا یہ علم اس کا اپنا ہے، کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے، نیز اس کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ نہایت۔ تو یہ نہ حد ہے نہ نہایت، یہ غیر متناہی ہونے کا مطلب ہے۔ اگر کوئی شخص کمن یا کیفن یعنی مقدار
اور کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا کسی کے لیے اس بات کرے تو وہ ہمارے نزدیک شرک کا مرتکب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور کے لیے ماننے، کیفیت کے اعتبار سے مان لے یا مقدار کے اعتبار سے کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کو مان لے تو شرک کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے حضور پر نور امام الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا علم مبارک خداوند کریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے تعلیم کرنے سے حاصل ہوا۔ تو قدیم کے مقابلے میں حادث ہے، یہاں پر بھی واضح فرق ہو گیا اللہ تعالیٰ کے علم میں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم میں، کہ اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ پہلے معلوم نہ تھا اور بعد میں پتہ چلا، جبکہ حضور علیہ السلام کا علم حادث ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے تعلیم کرنے سے حاصل ہوا۔ دوسرا فرق ہے کہ خداوند کریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن حضور علیہ السلام کو رب نے عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حاصل ہوا۔ نیز حضور سرور عالم کا علم خداوند کریم کے علم کی طرح متناہی اور غیر محدود نہیں بلکہ متناہی اور محدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم و محیط کے ساتھ یہ جملہ نہایت قابل غور ہے، اور عقیدہ علم غیب کا بیان میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ حضور جلالہ نے لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نسبت اتنی بھی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرہ کو دنیا بھر کے سمندروں سے ہے۔ جب اس قدر فرق ہے تو پھر یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو علم خدا داد کا عقیدہ ہے وہ رکھنا، اس کو شرک کہنا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اس کے آگے حضور جلالہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حادث عطائی اور محدود علم اتنا محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کی وسعتوں کو یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا، یا سکھانے والے کو پتہ ہے یا سیکھنے والے کو۔ ہم تم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ جبریل امین بھی وہاں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ شب معراج کو جب جبریل بھی نیچے رہ گئے، سجدہ کے مقام پر رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ وہ جبریل جو اللہ کا پیغام لے کر حضور تک پہنچتے ہیں، قرآن پاک لے کر آتے ہیں، فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی حقیقتوں سے وہ بھی آشنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا فرمایا۔ علم و معرفت کی وہ وسعتیں اور بے کرانیاں جن پر بیان کا ہر جامہ تنگ ہے، ان کی حد براری ہم کرنے لگیں تو ٹھوکریں نہیں کھائیں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس تلمیذ رحمان نے اپنی زبان حق ترجمان سے ہمیں خود جو کچھ بتایا ہے ہم اس کو حق تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں حد بندی کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم پیمانے لے کر بیٹھ جائیں اور حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں حدیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ اس کے متعلق جو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا ہمارے لیے وہی حجت اور دلیل ہے۔ اس کی زبان پاک سے نکلا ہوا یہ قول طیب ہم نے سنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلنا انت عالم قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے اپنے بزرگوں برتر پروردگار کی زیارت کی ہے بڑی حسین اور پیاری صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور زمین میں تھا۔ تو یہ حدیث پاک ہے جو حضور علیہ السلام کے علم خدا داد پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کی وضاحت میں مختلف علماء کرام نے اس کی شرح لکھی ہے، جس کو حضور جلالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آج کی اس نشست میں سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا علم ہوا وہ یہ ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ ہے جو ہماری حواس کے ذریعے، ہماری عقل کے ذریعے، ہمارے شعور کے ذریعے ہم جس کو نہ جان سکتے ہوں، وہ
وہ غیب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے جانی وہ یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ علم غیب کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہ غیب کو جاننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح اس کی دیگر صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس صفت میں بھی کسی کو شریک ماننے والا مشرک کہلائے گا اور دار اسلام سے خارج ہوگا۔ تیسری چیز ہم نے یہ جانی کہ آیات قرآنیہ کا وہی مفہوم درست ہوتا ہے جو آیات قرآنیہ میں تضاد کو ثابت نہ کرے۔ اگر ہم اپنی طرف سے ایسا مفہوم بیان کریں گے جس سے آیات قرآنیہ کے ایک دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہو تو وہ ہماری کم فہمی ہوگی، وہ ہماری غلطی ہوگی، قرآن پاک میں کہیں تضاد نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہم نے یہ سمجھی کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے درمیان اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور اس کے فرق کو واضح کر دیا ہے، جس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حدیث پیش کی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم خدادات کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ ہماری یہ مجال نہیں ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی حد بندیاں کرتے رہیں۔ جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کو درست مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الاسلام ومن علینا بنبیہ سیدنا ومولانا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ ذوی العز والاحترام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین محترم، کتاب علم و حکمت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے جو آیت طیبہ آپ کی خدمت میں ہدیہ تلاوت کی ہے، خلاق عالم نے، فاطر ارض و سما نے اس آیت طیبہ میں اہل ایمان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے کہ اے اہل ایمان، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں تم وہ خرچ نہ کرو جس کو تم محبوب جانتے ہو، پسند کرتے ہو۔ عموماً اس آیت طیبہ سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کرنا مراد لیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس آیت طیبہ سے مراد ہر وہ صلاحیت، ہر وہ استعداد، ہر وہ نعمت جو مالک ارض و سما نے بغیر استحقاق کے اور بغیر مانگے اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور چونکہ انسان کی مال کے ساتھ محبت وارفتگی کی حد تک ہے، اور اس کا ذکر اللہ کریم نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت کا بڑا حریص ہے اور بہت زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، اور اسے خرچ کرنا بڑا مشکل اور ناممکن لگتا ہے۔ اس لیے عموماً یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد مال خرچ کرنا ہے۔ مال خرچ کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ بندے جو اللہ کریم کے حکم کے اوپر اور اس کی رضا کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں اور حق بندگی عطا کرتے ہیں تو اللہ کریم بھی ان کو محروم نہیں رکھتا۔
مالک ارض و سما نے راہ خدا میں جو مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں اس کو اللہ کریم نے قرض سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ رب العزت کو قرض دے؟ اس سے بڑھ کر بندہ نوازی کی کیا حد ہو سکتی ہے کہ وہ ذات جو تبارک الذی بیدہ الملک، زمین و آسمان کی ساری بادشاہیاں جس کے دست قدرت میں ہیں، لوح و قلم کا وہ مالک ہے، زمین کے بچھونے کا وہ خالق ہے، آسمان کی چھت کا وہ مالک ہے، زمین و آسمان کے چپے چپے پر اس کی حکومت ہے، اور وہ اپنے نحیف و ناتواں اور کمزور بندے کو اتنی عزت دے رہا ہے اور اتنا احترام دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ خوش نصیب جو اللہ کے دیے گئے میں سے واپس اس کو قرض حسنا دے، اور پھر وہ محروم نہیں رکھے گا بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے گا۔ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو حضور کے صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے بے رحا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ کریم کا یہ حکم ہے کہ تم جب تک اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ تو یا رسول اللہ میں وہ باغ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں اور اللہ کریم کو قرض حسنا دیتا ہوں، یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں جس جگہ حضور کی مرضی ہو اس کو استعمال کریں۔ حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، تبسم فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے شکر خرید لاتے اور شکر خرید کے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ شکر کیوں دیتے ہیں، لوگوں کو پیسے اور دولت کیوں نہیں دیتے؟ فرمانے لگے اللہ کا حکم ہے مما تحبون، کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، تو چونکہ میں خود شکر کو پسند کرتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شکر خرید کر راہ خدا میں تقسیم کی جائے۔ تو یہ راہ خدا میں دینا اس کا بڑا اجر ہے، اور اللہ کریم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی توجہ اس جانب مبذول فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا یہ جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے جس کو صدقہ بھی کہتے ہیں، اس کی مختلف اصطلاحات ہیں، صدقہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے الصدقۃ ترد البلا، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ناگہانی آفات و بلیات کو ٹالتا ہے، اور حضور نے فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ صدقہ مال کو کم کرتا ہے بلکہ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلاق عالم نے حکم فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے صدقات و خیرات لیجئے اور راہ خدا میں تقسیم کیجئے، اور اس صدقہ لینے کے ساتھ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے ساتھ ان کا تزکیہ فرمائیے، اور پھر ان کے حق میں دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان غلاموں کے لیے ہزار تسکین کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اپنے عمل سے اپنے غلاموں میں اور بندگان خدا میں تقسیم کی عادت بنائی، اور اپنے صحابہ کو بھی اس چیز کا حکم دیا کہ جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے وہ مال باقی رہتا ہے، اور جو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بچ جائے اس مال کا انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیرا کون سا مال ہے؟ حضور نے فرمایا هل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کھانا ضائع ہو گیا، یا تیرا مال یہ ہے او لبستا فابلیتا، یا تو نے اپنا پہناوا پہنا اور وہ پہناوا تیرا ضائع ہو گیا۔ اور تیسری صورت
او تصدقتا فامدیتا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا وہ باقی ہے اور اس کو زوال نہیں، اس کی بڑی طاقت ہے۔ راہ خدا میں وہ مقبول صدقہ سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ قوت والا اور اللہ کی جناب میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب والا ہے۔ احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ خلاق عالم نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ عدم توازن کی وجہ سے ہلنے لگی۔ اللہ کریم نے پھر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ اب زمین کا توازن ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا اور زمین اپنی جگہ پہ قرار پذیر ہو گئی۔ فرشتوں نے بارگاہ خدا میں عرض کی، یا رب العالمین حل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے مالک ارض و سما، کیا تیری مخلوقات میں سے کوئی ایسی چیز بھی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں، میری مخلوق میں سے ایسی چیز بھی ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پوچھا کہ کون سی؟ فرمایا لوہا۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ لوہے سے بھی زیادہ، حل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، النار، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور آگ اپنی قوت اور طاقت سے لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیتی۔ پھر فرشتوں نے عرض کی حل من خلقک شیء اشد من النار، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں، الماء، الماء اشد من النار، پانی آگ سے بھی زیادہ قوت والا، طاقت والا ہے اور آگ کو بھسم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ پانی سے زیادہ قوت والا، طاقت والا، روب اور ہیبت والی کوئی چیز؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، ہوا، ہوا۔ اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ اس مادی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے وہ ہوا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کی کیا ہوا سے بھی زیادہ قوت والی، روب والی، ہیبت اور سطوت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں، بندہ مومن کا راہ خدا میں دیا گیا صدقے کا وہ ایک پیسہ اور درہم جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، وہ درہم اللہ کی بارگاہ میں ہوا سے بھی زیادہ قوت اور طاقت والا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کہا داووا مرضاکم بالصدقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقہ سے۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندے کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ ما من یوم یصبح فیہ العباد الا ملکان ینزلان، کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی اہل زمین کے اوپر کہ دو فرشتے ان زمین والوں کے اوپر آتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، ایک فرشتہ اللہ کی جناب میں دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اور عطا کر دے، تو اس کو اور دے، تو اس کے اوپر اور نوازشات کر۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتِ مُمْسِكًا طَلَفًا، اے اللہ جو تیرے دیے گئے رزق کو روک لیتا ہے اور تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، مالک اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے اور اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اور پھر اللہ کریم نے وعید دی ہے ان لوگوں کو جو راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جب ان کے تمام اموال کو اور سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے گا اور پگھلا کے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔
تو حضرات گرامی، بندے کا وہی مال ہے جو راہ خدا میں اپنی صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بقائمی ہوش و حواس اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہی اس کا مال ہے۔ اور جو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کا مال نہیں ہوتا، وہ اس کے وارثوں کا مال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض اسنا دے؟ جو اللہ کو قرض اسنا دے تو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق، اپنے احسان کے مطابق کئی گنا بڑھا کر اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا بڑے لوگوں کی بات ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے 70 شیطان ہو اور ہر شیطان نے اس درہم کو اپنے جبڑے میں لیا ہوا ہو اور اس کے جبڑے سے کھینچ کر راہ خدا میں خرچ کرنا۔ ایک موقع پر حضور کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یعنی ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد، ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے زمین کا ظاہر بہتر ہے یا زمین کا باطن بہتر ہے؟ یعنی جو ہم حضور کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کی روانگی ہے، حضور کی زیارت کرتے ہیں تو دلوں کی دھڑکن باقی ہے، حضور کا دیدار کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر رمق ہے۔ تو یا رسول اللہ، جب آپ ہم میں نہیں ہوں گے، غلامان مصطفیٰ آپ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم مر جائیں یا زندہ رہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، دیکھو، جب تمہارے سلاطین، حکمران اور بادشاہ نیک لوگ ہوں اور تمہارے غنی سخی ہوں اور تمہارے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے ہوں، تو پھر زمین کا ظاہر تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی پھر زندگی تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر زندہ رہو، اللہ کے اس انعام پہ شکر کرو۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہو جائے، تمہارے بادشاہ بدترین لوگ ہو جائیں اور تمہارے غنی بخیل ہو جائیں اور تمہارے آپس کے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو پھر تمہارے لیے جینا بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے مرنا بہتر ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان مدات کو پہچانیں جہاں پر اللہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اکثر 3 سوال لے کر کرب میں رہتا، پریشان رہتا، اور 3 سوال اسے بے چین رکھتے۔ پہلا سوال اپنے والد کے بارے میں کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، یہ سوال اس کو بے چین رکھتا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ حدیث پاک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حضور کا فرمان ہے یا مولویوں نے خود گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قیامت کا دن ہوگا اور پھر مردوں کو اٹھایا جائے گا، جبکہ مردوں کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہوں گی اور ریت بن چکی ہوں گی، تو یہ کیا حشر اور معاد ممکن ہے یا نہیں؟ بس یہ سوال 3 تھے کہ حشر بپا ہوگا یا نہیں ہوگا، علماء نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، اور سلطان محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال اس کو بے چین رکھتے، کسی کروٹ سکون نہ ملتا۔ اتفاقاً ایک ایسے ہوا، بادشاہ ایک رات اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی جس کے ہاتھ میں کتاب ہے وہ محل کے دروازے کے اوپر آتا ہے، تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد پھر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے خادم کو بھیجا کہ یہ سامنے ہمارے گھر کے دروازے کے پاس کون ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب اس بندے کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں ساتھ والے مدرسے کا طالب علم ہوں، ہمارے مدرسے کے چراغ میں آج تیل ختم ہو گیا ہے، تو میں نے وہ سبق یاد کرنا تھا، میں اس لیے روشنی کی تلاش میں تیرے محل کے قریب آیا ہوں، اور تیرے دروازے سے جو روشنی چھن کے آ رہی ہے وہاں میں اپنی کتاب رکھ کے پڑھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تیرے مدرسے کا چراغ بھی میرے ذمے، اس کا تیل بھی میرے ذمے، تیرا نان و نفقہ بھی میرے ذمے، اور تیرا سارا سامان بھی میرے ذمے۔ بادشاہ نے جو ہی اس سے وعدہ کیا، اگلی رات سلطان محمود غزنوی سویا، اس کے بخت جاگ گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت سے مشرف فرمایا، اور جو جملہ ارشاد فرمایا اس ایک جملے کے اندر بادشاہ کے 3 جوابات تھے۔ حضور نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی جو عزت کی ہے، کل حشر کے دن میں محمد تجھے اس کا بدلہ عطا فرما۔ تو یہ وقار،
یہ عزت یہ احترام ان لوگوں کو ملتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جن جگہوں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے غلامان مصطفیٰ اور اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے امداد کرو گے، یعنی مراد اللہ کے دین کی امداد کرو گے، ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ غیب سے تمہاری امداد فرمائے گا اور تمہیں راہ حق پر ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔